ہماری بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں، ہم اگریسو ہوتے ہیں، ہم انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں۔ ناکام رہا، ناشاد رہا، تقدیر میری پھوٹ گئی۔ جس شاخ پر میں نے ہاتھ رکھا وہ شاخ وہاں سے ٹوٹ گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سب ان لوگوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں کہ جو دل ہلا دینے والی بات ہے۔ میں چاہتا نہیں کہ دل ہلاؤں، میں چاہتا ہوں کہ ایک سڑک دکھاؤں، ایک منزل پر بٹھاؤں، ایک ایسی ٹورزم کی بس پر آپ کو بٹھا دوں جو بس آپ کو ہر اس اسٹیشن سے گزارے جہاں پر صرف اور صرف علم ملے، عقل ملے، سوچ ملے، مضبوط ارادے ملے اور بلندی کو چھو جانا ملے۔ ہم بہت سی باتیں غصے میں بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ ہماری بربادی کا سب سے امپورٹنٹ پہلو ہمارا غصہ ہے۔ ہماری بربادی اس وقت شروع ہوتی ہے جب ہم ایموشنل ہوتے ہیں، ہم اگریسو ہوتے ہیں، ہم انتہائی غصے میں آ جاتے ہیں اور یہ غصہ ہماری بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ ایک شخص کے غصے سے وہ شخص برباد نہیں ہوتا، اس کا گھر بھی برباد ہوتا ہے، اس کا خاندان بھی برباد ہوتا ہے، اس کے پورے رشتہ دار بربادی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانے لگا ہوں اور اس واقعے میں ہم نے اپنے سوچ کو پازیٹیو کرتے ہوئے اپنی بہتر منزل ڈھونڈنی ہے اور کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں کبھی غصہ نہ آئے۔ یہ غصہ ہماری ناکامی ہے، یہ غصہ ہمیں بلندی پہ نہیں لے کے جاتا۔ اپنے آپ کو یہ مت سمجھے کہ ہم بہت روبدار ہیں۔ روبدار شخص ناکام شخص ہے، غصے والا شخص ناکام شخص ہے، بات بات پہ چڑ جانے والا شخص بے وقوف شخص ہے۔ مارکیٹ میں دکانیں تھیں، شوز کی دکانیں۔ ایک مارکیٹ میں ایک شخص نے ایک دکان سے شوز خریدے اور اس کو شوز 4,000 روپے میں ملے۔ وہ شوز لے کر دکان سے باہر نکلا، فوراً ساتھ والا دکاندار دیکھ رہا تھا کہ یہ کسٹمر میری ہمسائے والی دکان پہ آیا ہے، اس نے شوز خریدے ہیں۔ جب وہ شوز لے کے باہر نکلا تو جو ساتھ والا ہمسایا تھا جس کے پاس کسٹمر نہیں آیا تھا، وہ ایک دم باہر آیا اور اس کو روک لیا کہ ارے بھائی رکو، آپ نے یہ شوز کتنے کے خریدے؟ اور اس نے کہا میں نے یہ 4,000 کے خریدے۔ اس نے کہا میری دکان پہ آؤ اور میں آپ کو دکھاؤں۔ اس نے کہا یہ دیکھو یہ سیم شوز خریدے آپ نے 4,000 کے؟ اس نے کہا۔ اس نے کہا میں تو یہ شوز 3,000 میں سیل کرتا ہوں اور اگر آپ مجھ سے بارگیننگ کر لیتے تو میں 2,500 روپے پہ بھی یہ کر سکتا ہوں۔ وہ بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا اس کا مطلب ہے کہ ساتھ والے دکاندار نے مجھے لوٹ لیا، یعنی یہ شوز 4,000 روپے میں مجھے سیل کیے۔ اس نے کہا بالکل ایسا ہی ہے۔ وہ کسٹمر وہ شوز کا ڈبہ لے کر اس دکان پر چلا گیا جہاں سے اس نے شوز خریدے تھے اور اس دکاندار سے لڑنے لگ پڑا کہ تم نے یہ شوز 4,000 کے مجھے دیے اور ساتھ والا دکاندار کہہ رہا ہے کہ 3,000 ریٹ ہے اور بارگیننگ کرو گے تو 2,500 تک دے دوں گا، تم نے مجھ سے اتنی بڑی رقم کیوں لی؟ وہ دکاندار اپنے ساتھ والے ہمسائے والے کے پاس گیا اور اسے کہا کہ تو نے میرے کسٹمر کو اتنا ڈسٹرب کر دیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میری مرضی، میں کروں گا۔ اس نے کہا تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا یہ شوز اتنے کا نہیں ہے، تو کیسے 2,500 کا بیچے گا؟ اب وہ جو 2,500 اس نے کہا تھا، اس نے کہا میں اپنی دکان کو آگے بڑھانے کے لیے میں لاس میں بھی کر لوں گا تاکہ تمہارے پاس لوگ نہ آئیں۔ اس بات پر بحث ہو گئی، مارکیٹ کے لوگ آ گئے، انہوں نے آ کر دونوں کی صلح کروائی، بات ختم ہو گئی۔ اب جس دکاندار سے 4,000 کا شوز خریدا گیا تھا اس نے اس بات کو دل میں رکھ لیا۔ غصہ دل کی بربادی ہے، دل میں چھپ جاتا ہے۔ اب اس نے بات دل میں رکھ لی، اب وہ انتظار کرتا رہا، سوچتا رہا اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرے ہر کسٹمر کے ساتھ یہی کرتا ہوگا۔ اب وہ اس شک میں پڑنے لگ پڑا۔ شک، غصہ گھروں کو برباد کر دیتا ہے، کاروبار کو برباد کر دیتا ہے، زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ آخر ایک روز وہ شخص جس نے 4,000 کے شوز بیچے تھے اور اس کے اندر غصہ آ چکا تھا اپنے ساتھ والے دکاندار کا کہ یہ ہر کسٹمر کو میرے یقیناً ورغلاتا ہوگا، شاید یہی وجہ ہے کہ میری دکان پر سیل بہت کم ہو گئی ہے۔ ایک دن اس نے
रिवॉल्वर तैयार किया, सुबह दुकान पर गया। साथ वाला हमसाया अभी दुकान खोल ही रहा था। उसने सिक्स 6 बुलेट्स, 6 गोलियां उसके पेट में मार दी। गुस्से में वो उसको फौरी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पे उसकी डेथ हो गई। अब क्या हुआ, जिसने फायर किया था वो अरेस्ट हो गया, और वो अरेस्ट होकर जेल काटता रहा। आखिर गवाहों के मुताबिक और अदालत के मुताबिक जो अदालत ने फैसला किया होगा, वो तो फैसला उसको मिल ही गया होगा। लेकिन गुस्सा बर्बादी है, गुस्सा घरों को तबाह कर देता है। अब जिस शख्स को उसने सिर्फ 4,000 के शूज के पीछे गोलियां मार दी, उसका घर भी तबाह हो गया। और जिस शख्स ने गोलियां मारी एक 4,000 के शूज के पीछे, कि मेरी दुकान से 4,000 के शूज गए, और साथ वाले ने उसको गुस्सा दिला दिया, तो उसका घर भी बर्बाद हो गया। कितने घर मिट गए? एक एक घर के पीछे कम से कम 5-5, 6-6 लोग तो होंगे। कितना खानदान तबाह हो गया, कितनी बर्बादी आ गई। मेरे यारों, खुदा रा गुस्से से बचो, ये गुस्सा हमारी बर्बादी है। मैं आप लोगों से विनती करता हूं हाथ जोड़ के, गुस्सा खत्म कर दो। गुस्सा हमें आगे बढ़ने नहीं दे रहा, गुस्सा हमारी बर्बादी है। गुस्सा ना हमें एजुकेशन लेने दे रहा है, गुस्सा ना हमें तरक्की करने दे रहा है, गुस्सा ना हमें एक स्टेटस कायम करने दे रहा है। गुस्सा हमारे घर को भी तबाह कर रहा है, हमारी गली मोहल्ले क्या, हमारे वतन को भी तबाह कर रहा है। अपने अंदर से गुस्सा खत्म करके जवां मर्द बने, हिम्मत पैदा करें, अकल पैदा करें, जोश पैदा करें, बुलंदी का, तरक्की का। हमने कुछ कर जाना है, हमने कुछ करके दिखाना है, हमने अपने वतन को दुनिया के वतनों में अजीज तरीन बनाना है। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे देखने वाले इस बात को समझेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, डॉक्टर जलील असलम ऑफिशियल। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और हर रोज मेरी नई वीडियो देखिए। मैं आया हूं आप लोगों के लिए पैगाम लेके, जिंदगी संवारने के लिए, जिंदगी बनाने के लिए, जिंदगी को निखारने के लिए।